أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور بے شک ہم نے نصیحت کی، الذین اوتوا الکتاب، ان تمام اقوام کو، ان تمام لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، جن کی طرف نبی بھیجے گئے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے لازوال کلام سے اور اپنے پاک انبیاء سے سرفراز فرمایا، ان سب لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہی حکم آیا کہ وَإِيَّاكُمْ، اور تم سے پہلی امتوں اور تم کو بھی ہم نے یہی حکم دیا ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اے میرے بندو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت الہی اپنے دل میں پیدا کرو، خوف الہی اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اتقوا اللہ یعنی تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کر، اللہ رب العالمین کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے، اس کی سزاؤں سے ڈر کر اس کے احکام کی تعمیل کرنا، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو حاضرین محترم، رمضان المبارک ابھی ہم سے رخصت ہوا۔ رمضان المبارک کے بعد اب آئندہ رمضان تک کا ہمارا معاملہ پروردگار عالم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور رمضان کا مہینہ جو تم کو عطا کیا گیا ہے، اپنی ساری برکتوں کے ساتھ، اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ، اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ، یہ تم پر جو لازم کیا گیا، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مدعا ہے، اس کی ایک غرض و غایت ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم احکام الہی پر پوری تندہی سے عمل کرنے والے بن جاؤ، اور تاکہ تم شیطان اور شیطانوں کے رستے سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ۔ تو حضرات گرامی قدر، اب یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اپنی پوری قدر و شان کے ساتھ، کرم نوازیوں کے ساتھ اس نے ہمیں عطا فرمایا، اور مقصد یہ بتایا کہ تم متقی بن جاؤ۔ طریقہ ہمیں یہ بتا دیا کہ بعض جو جائز اور حلال چیزیں ہیں نا، ان سے بھی تم نے پرہیز کرنی ہے، صبح سے لے کر شام تک تم نے پرہیز کرنی ہے۔ جب حلال چیزوں سے تمہیں کچھ وقت کے لیے پرہیز کے لیے کہا جا رہا ہے، تو پھر حرام تو بالکل تم نے چھوڑنا ہے نا، حرام تو بالکل ہی چھوڑنا ہے۔ جب اور یہ پرہیز، صوم کا مطلب ہوتا ہے رکنا، صبح سے شام تک
جن احکام سے، جن چیزوں سے منع کیا گیا رکے رہیں۔ کیوں؟ اس سے کیا ہے، ہمیں ہمارے دل میں ایک اپنے آپ پر کنٹرول کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ چیز صحیح ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ ہم نے ضرور کرنی ہے۔ اور تقویٰ کا جو تعریف ہے، سب سے آسان اور مختصر تعریف ضیاء القرآن شریف میں حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بزرگان کی تفاسیر ہے ان کے نچوڑ یہ بیان فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے، مختصر آسان سادہ سی تعریف۔ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے تم غیر حاضر نہ رہو، جہاں موجود ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ رہو، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں تم حاضر نہ ہو، وہاں تم جاؤ نہیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ مختصر سی چیز ہے، اس کو اپنا لیں تو سمجھے کہ متقی بن گئے۔ اور جو تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، یہ آیت کریمہ جو بیان کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ جو میرے پہلے زمانوں میں، پہلی امتوں میں میرے بندے گزر چکے ہیں ان کو بھی میں نے یہی حکم دیا، تمہیں بھی یہی حکم دے رہا ہوں، تم تقویٰ اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اس لیے میں نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم تمہیں دیا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کر کے گناہوں سے بچنے کا تمہیں اس لیے حکم دیا ہے کہ میرے نزدیک، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین یعنی میرے نزدیک جو دولت والا ہے وہ عزت والا نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے اپنے معیار بنا لیے ہیں، جن کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں نا ہم اس کو بڑا معزز سمجھتے ہیں، جس کے پاس کوئی چھوٹا موٹا عہدہ آ جاتا ہے نا ہم اس کو بڑا معزز سمجھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے جو ہے نا یہ معیار یہ غلط ہے۔ جو اکرام کا یعنی عزت کا، اکرمکم عزت والا، عزت کا جو معیار ہے اور کرم کا، شرف کا، عزت کا جو معیار ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے، تم سے سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے۔ جو پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے، چاہے اس نے سادہ لباس پہنا ہوا ہو، پیوند لگا لباس پہنا ہوا ہو، چاہے اس کے جو ہے ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی مرتبہ و مقام نہ ہو، اس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، اس کے پاس کوئی کوٹھیاں کاریں کارخانے نہ ہوں، لیکن اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام پر پوری طرح عمل کرنے والا ہے، تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص۔ اللہ اکبر۔ جن کے نام آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو ہستیاں گزری ہیں، جن کے نام آج قرآن میں بھی بڑی عزت کے ساتھ لیے جاتے ہیں، اور جب ان کا نام آتا ہے ہمارے دلوں میں احترام پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج وہی ہیں۔ ان کے پاس ظاہری شان و شوکت نہ بھی تھی، ان کے پاس ظاہری شان و شوکت والے جو تھے، جب انہوں نے تقویٰ کو چھوڑ دیا تو ان کا بڑا برا حشر ہوا، بڑا برا۔ قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک نے تو ساری مثالیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں۔ قارون کی مثال ہمارے سامنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جن کو بھائیوں نے اپنے خیال سے ختم ہی کر دیا ہوا تھا، لیکن جب
وہ بکتے بکاتے عزیز مصر کے محل میں پہنچے نا، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہ غلام تھے، ایک غلام تھے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ زر خرید، اس کو اپنے مالک کا ہر حکم ماننا ہوتا ہے، اور نہ مانے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو تقوی کا یہ مقام، عظیم مقام عطا فرمایا کہ وہ جو زلیخا تھی، جو ملکہ تھی، جس کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، اگر آپ اس کی بات مان لیتے، جب اس نے گناہ کی طرف آپ کو بلایا نا، گناہ کی دعوت دی، اگر آپ اس کی بات مان لیتے تو آپ کا دنیاوی لحاظ سے، شاہی لحاظ سے وہ جو ہے نا بڑا مرتبہ اور مقام شاید آپ کو عطا کر دیتی، بڑی دولت عطا کر دیتی، ظاہری طور پر اس موقع کے مطابق عزت بھی عطا کر دیتی، لیکن وہ سب وقتی ہوتا۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ وقتی ہوتا ہے۔ وہ قارون، بڑے بڑے قارون آئے چلے گئے، نمرود آئے چلے گئے، فرعون آئے چلے گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے گناہ کی دعوت دی نا، تو آپ اللہ کے خوف، آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، ڈر گئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یہ کام۔ پھر کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ رب العالمین پھر اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ سورہ انفال کی غالباً آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جب پھنس جاتا ہے نا، ظاہری طور پر کوئی بچنے کی صورت نہیں رہتی ہے نا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے بچنے کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس دل سے نکال لیتا ہے جہاں وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دل میں تقوی ہو اور اللہ کی ذات پر توکل ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار فرمایا، تقوی کی راہ کو اختیار فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا مخرج، سبیل، راستہ پیدا کر دیا۔ اس نے، کہتے ہیں 7 کوٹھڑیاں تھیں آگے پیچھے، 7 کوٹھڑیاں، ان کو 7 کو اس نے دروازے بند کر کے تالے لگائے ہوئے تھے، لیکن جب اکرمکم عند اللہ، تقوی جو ہے جب وہ اپنے پورے جوبن پر آتا ہے، اللہ رب العالمین کا کرم بھی پھر اس بندے پر اپنے جوبن پر آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقوی اختیار کرتے ہوئے جب اس گناہ کی دل سے نکلنے کے لیے دوڑے، دروازہ بند تھا لیکن گھبرائے نہیں ہیں، ہاتھ لگایا، تالا بھی ٹوٹ گیا، دروازہ بھی کھل گیا، پھر دوسرا آیا، وہاں بھی ہاتھ لگایا، تالا بھی ٹوٹ کر گر گیا، دروازہ بھی کھل گیا، اور یوں آپ اس دل سے اس طرح نکل گئے کہ جب باہر نکلے تو باہر وہ اس کا مالک کھڑا تھا زلیخا کا، اس نے یہ صورتحال دیکھی تو پھر اس نے پہلے تو وہ حیران رہ گیا، اور پھر زلیخا نے جب اس کو بہکانے کی کوشش کی تو پھر بھی اللہ رب العالمین نے بچا دیا، کہ اس کو کہا گیا کہ دیکھو کہ اگر تو یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے نا تو پھر یہ قصوروار ہے، لیکن اگر آگے سے نہیں پھٹا ہوا، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے، اس نے پکڑ کر کھینچا ہوگا اور یہ بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی آپ کو اس گناہ کے اس جو الزام جو لگ سکتا تھا، اس سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا اور پاک صاف۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے اس تکلیف دہ صورتحال میں بھی اگر وہ پھنسا ہوا ہو تو اس کے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ، اور پھر یہ نہ کہیں کہ ہم اگر تقوی اختیار کریں گے، رشوت نہیں لیں گے تو ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے۔
عام طور پر ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے، رشوت نہیں لیں گے، پیسے نہیں بنائیں گے تو ہمارے بڑی جو ہے نا یہ مہنگائی کا دور ہے تو بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم جو ہے خرچ پورا کیسے کریں گے، اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہماری معیشت کیسے چلے گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جس طرح وہ تمہارے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے اسی طرح وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا کرتا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس لیے تقوی بڑی چیز ہے حضرات گرامی۔ رب تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے نا اس کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر کے اور اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنے کے لیے ہی تو احکام فرماتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ تمہیں تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو دنیاوی طور پر ہے نا کہ اگر کہیں تم پھنس جاؤ تو اس تقوی کی بنا پر، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عزت والا ہوتا ہے، اللہ کا وہ قریب ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر کرم اس پر ہوتی ہے، ہم وقت ہوتی ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو کہیں پھنسنے نہیں دیتا، اس کو دنیاوی طور پر بھی بچا لیتا ہے، اس کو معاشی طور پر بھی بچا لیتا ہے، اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے من حیث لا یحتسب، جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا، اگر تم تتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے دل میں ایک کیفیت پیدا فرما دے گا جو کھوٹے کھرے، اچھے برے کی تمیز جو ہے وہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ بری ہے، اس کو نہیں کرنا، یہ چیز جو ہے یہ درست ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے۔ یہ فرقان حق اور باطل کی، اور نجس اور طاہر کی، پلید اور پاک کی، اچھے اور برے کی تمیز اللہ رب العالمین ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یجعل لکم فرقانا، پھر انسان جو ہے وہ اس جو فرقان کی پروردگار عالم نے جو اس کو کیفیت اور جو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں اور ہر نیکی کے راستے پہ اپنے آپ کو چلائے رکھتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو تم سے کمی کوتاہی جو ہے اپنا کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اس تقوی کی بنا پر اس تقوی کو، تمہاری نیکیوں کو، اس کا برائیوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اور وہ تمہارے گناہوں کو مٹا کر ختم کر کے اس کی جگہ پہ تمہیں نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہاری آخرت میں تمہاری مغفرت فرما دے۔ یہ وعدہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ، تم تقوی اختیار کرو، دنیا میں بھی تمہیں میں ہر جو ہے نا موقع پر مدد تمہاری فرماؤں گا، اور آخرت میں بھی تمہاری بخشش فرما کے اپنی ابدی سرمدی ہمیشہ کی نعمتوں میں تمہیں بساؤں گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے تم ہی نظریں چراتے ہو، تم ہی دور ہوتے ہو، تم ہی ہٹتے ہو، تمہاری طرف سے ہی یہ دوریاں ہیں، اور اس کی طرف سے کوئی دوری نہیں۔ وہ تو دیکھتا ہے کوئی میری طرف آئے، میری رستے پہ ایک قدم اٹھاتا ہے، پروردگار عالم کی رحمت کئی قدم چل کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، تقوی، تو اب اگر
یہ جو رمضان المبارک گزرا ہے یہ اس لیے ہمیں عطا کیا گیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ 30 دن تم پورا کورس کرو صبر کا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا، اپنے رب کے احکام کو ماننے کا، اپنے رب کی عبادت و ذکر کا۔ تم پورا جو ہے یہ 30 دن کا کورس کرو، پھر دیکھو کس طرح تمہارے دل میں یہ تقوی جو ہے یہ راسخ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اب رمضان گزر گیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو کتنا حاصل کیا ہے، ہم نے تقوی کتنا حاصل کیا ہے، ہمارے دل میں پرہیزگاری کتنی آئی ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی رہ گئی ہے نا تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اور اس کا واللہ ذو الفضل العظیم، وہ تو بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ اب بھی اپنے آپ کو سنبھال لیں اور اپنے دل میں تقوی اور اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر کے جہاں جہاں اس نے ہمیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں ہم حاضر رہیں، جہاں سے منع کیا ہے وہاں بالکل جانے کی کوشش نہ کریں، ادھر کا رخ کیا خیال کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ تو پھر دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین کی رحمتیں، کرم نوازیاں، مہربانیاں ظاہری باطنی دنیاوی اخروی ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج بیرا شریف میں حضرت پیر سید عارف بہاؤالحق شاہ صاحب کے پردادا پیر حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر اور حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت پیر محمد شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ قبلہ شاہ صاحب یہیں پہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ مجھے یہی موضوع دے کر گئے تھے، اور اس کا مقصد ایک تو یہی تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا مقصد جو اس کا مقصد، اس کا مدعا، اس کی غرض و غایت تھی لعلکم تتقون، وہ ہم نے کتنا حاصل کیا ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو ہم اس کمی کو اب بھی پورا کر لیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ان کی تقوی میں گزری، پرہیزگاری میں گزری، اور ان کی جو تقوی اور پرہیزگاری اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور دین سے جو لگاؤ تھا ان کا، اس کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے بھی کافی وقت کی ضرورت ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ان کی ساری زندگی تقوی میں گزری ہے، اور ان کو جہاد سے بڑی جو ہے نا وہ محبت تھی، کیونکہ یہ جہاد جو ہے یہ بھی 5واں رکن ہے اسلام کا۔ تو سن 1948 میں جب جہاد کشمیر ہوا تھا نا تو آپ اپنے وہ مریدین جو فوج سے ریٹائرڈ تھے ان کو آپ نے بلایا، جمع کیا، اور ان کا ایک دستہ لے کر یہاں سیالکوٹ کے محاذ پر آ گئے، یہاں سیالکوٹ کے محاذ پر آ گئے۔ یہ جو اپنا بھولے بینس یہاں اب جہاں فوجی پوسٹ بنی ہوئی ہے نا وہاں آپ نے آ کر ڈیرا لگایا۔ اس وقت ایک چھپر تھا، گھاس پھوس کا ایک چھپر بنایا، اس کے نیچے آپ نے اپنا ڈیرا لگایا۔ تو جہاد کی غرض سے آئے تھے کہ اگر اس طرف سے حملہ ہوا تو ہم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور دشمنوں کو جو ہے ہم آگے نہیں آنے دیں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ایسا ہوا کہ آپ نماز مغرب ادا کر رہے تھے کہ ہندوستان کی طرف سے ایک جہاز آیا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں چھپر تلے ہیں، لائنوں میں ہیں، یہ لازمی طور پر یہ پاکستانی فوجی ہوں گے، تو اس نے وہاں شیلنگ کی۔ اب وہ گھاس پھوس کا چھپر تھا، اس شیلنگ سے تو وہ نہیں بچا سکتا تھا ان کو۔ نماز ادا کر رہے ہیں، جہاز آتا ہے، شیلنگ کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے ارد گرد تو پڑتے ہیں، جو اپنا بم وغیرہ تھے آپ کے ارد گرد تو پڑتے ہیں،
لیکن اس چھپر پر ایک شل بھی نہیں آ کر گیا۔ اور آپ کے جو اپنا مریدین تھے جو آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، کسی نے ڈر کر جہاز کی آواز سے یا اس شیلنگ سے ڈر کر نماز نہیں توڑی، بلکہ ان کی نماز کے ان کے جو تخیل تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو، اس میں بھی ایک ذرا سرے منہ انحراف نہیں کیا۔ پھر یہ ہوا کہ من حیث لا یحتسب، اللہ رب العالمین یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج بنا دیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی۔ رب تعالیٰ پھر عزت کیسے عطا فرماتا ہے؟ آپ نے جب سلام پھیرا نا تو یہ صورتحال دیکھی، جہاز ابھی گیا نہیں تھا، وہ چکر کاٹ کے پھر واپس آ رہا تھا، وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے، یہ چھپر نہیں جلا ہے، کوئی بندہ نہیں مرا ہے، اس نے تو وہ چکر کاٹ کے پھر واپس آنے لگا۔ جب پھر واپس قریب آیا نا تو آپ کے ایک مرید نے رائفل سے شست باندھ کے جہاز کو گولی لگائی جو سیدھی جہاز کی ٹینکی میں جا کر لگی، وہیں پہ اس کو آگ لگ گئی۔ اس نے اپنا رخ موڑا، بھاگنے کی کوشش کی، اور وہاں انڈیا کے علاقہ میں ان کی آنکھوں کے سامنے گر کر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی عزت فرمائی کہ جو کام فوجی جو باقاعدہ فوج تھی اس سے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں سے وہ کام لیا۔ اور پھر اس وقت کا جو جنرل تھا یہاں کا چیف آف سٹاف جو تھا جنرل کیانی، اس نے تعریفی سرٹیفکیٹ حضرت پیر محمد شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا، اور غازی کا لقب آپ کو عطا کیا گیا۔ آج انہی کا جو ہے یہ عرس مبارک ہو رہا ہے، اور انہی کا تقوی جو ہے وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی دنیا میں بھی، اور جانے کے بعد بھی جو ہے نا سینکڑوں سال بیت گئے، آج بھی ان کے عرس مبارک پر وہاں دنیا جو ہے وہ حاضر ہے، اور ان کی فضیلتیں، ان کی سیرتیں بیان ہو رہی ہیں، اور لوگ اپنے دین و دنیا کو سنوار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور دنیا کی اور آخرت کی ساری سعادتوں سے بہرہ اندوز فرمائے، اور رمضان المبارک کا یہ جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، ہمیں وہ مکمل طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔